میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ، سبحان اللہ، باب المدینۃ العلم۔ بے شک۔ اس حوالے سے مولا کائنات کے علم و فراست کے حوالے سے ہمارے سامعین سے کچھ گفتگو فرمائیں۔ علم کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ بعض کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آقا دو جہاں سرور کون و مکان نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹھی مبارکہ دی، تو عام طور پر تو جس طرح ہے کہ مشہور کہ انگلی مبارکہ کے ساتھ گٹھی دی جاتی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بعض کتب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو گٹھی انگلی مبارکہ سے نہیں دی، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زبان مقدسہ چسوائی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ چوسی، تو جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم مبارکہ بہت زیادہ، واہ 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 واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تعلیم حاصل کرتے رہے تو پھر بھی آپ کا علم زیادہ۔ اب تعلیم کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ ہم بھی لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسم کے حوالے سے بھی یہ بات ضمناً میں عرض کرنے لگا ہوں کہ جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو نام علی کا بھی اس میں دخل ہے، بے شک، کہ تعلیم میں عین لام یا، اس میں علی کو اگر ہم تعلیم میں سے کاٹ دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، تو باقی بچتا ہے تم، شروع میں تا اور بعد میں میم، واہ، تم بچ جاتا ہے۔ تو تعلیم حاصل کرنے کے لیے حضرت علی کا سہارا ضروری ہے، اگر وہاں سے ہم علی کو نکال دیتے ہیں تو باقی تم بچتا ہے۔ تو انسان کی اوقات کیا ہے؟ جب تم رہ گئے تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ کائنات میں تم کیا ہو؟ جب تک تعلیم حاصل کرنے کی غرض ہے تو تب تک تمہیں چاہیے کہ تم علی کے دروازے کی حاضری دو۔ واہ واہ واہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فہم و فراست علم کے حوالے سے میں اتنا عرض کروں گا کہ ایک یہودی کا واقعہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سوال کرنے کے لیے حاضر ہوا، اس نے کہا میں آپ سے 4 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اجازت عنایت فرمائی، ٹھیک ہے آپ سوال کرو۔ اس نے پہلا سوال کیا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے جو جنت تیار کی ہے، اس جنت کا طول و عرض زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک میں جو ذکر ہے جنت کا، تمہارا ایمان یہ ہے کہ قرآن نے سچ بیان کیا، قرآن میں جو کچھ ہے وہ حقیقت ہے، اگر جنت زمین اور آسمان سے بھی بڑی ہے تو پھر دوزخ کہاں پہ ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہیں جنت کے وہ بہت زیادہ ہوں گے، لیکن اس کی مثال دنیا میں کون سی مثال ہے جو ہمیں سمجھ آ سکے؟ میرا تیسرا سوال، اب ان دونوں سوال کے جواب دے کر میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا تیرا پہلا سوال کہ جنت کے حوالے سے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، میں تم سے یہ سوال کرتا ہوں، میرے سوال کے اندر تیرا جواب ہوگا۔ حضرت علی نے اس یہودی عالم سے سوال کیا تم یہ بتاؤ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ پھر جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ تو تیرے سوال کا یہ جواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے۔ تو دوسرا سوال تو نے کیا پھل کے حوالے سے، تو میں اس کا جواب تمہیں یہ دوں گا کہ قرآن ہی ایسا پھل ہے، قرآن ہی ایسا پھل ہے کہ جس سے جتنے میوے حاصل کرنا چاہو حاصل کرتے رہو، لیکن اس کے میوے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوالات کیے۔ پھر آخری سوال کی طرف میں بڑھتا ہوں وقت کے اختصار کی پیش نظر، میں ایک اور روایت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں یہاں پر ضمناً اس بات میں۔ ریاض النظرہ کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ارادہ ینظر الی آدم فی علمہ، جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو دیکھنا چاہے، اور الی نوح فی حلمہ، جو حضرت نوح علیہ السلام کے حلم کو دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ فِي فَهْمِهِ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فہم کو دیکھنا چاہتا ہے، وَإِلَىٰ يَحْيَىٰ بن زکریا فِي زُهْدِهِ، جو حضرت یحییٰ بن زکریا کا زہد و تقوی دیکھنا چاہتا ہے،
اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا جلال دیکھنا چاہتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال دیکھنا چاہتا ہے، تو فل ینظر الی علی ابن ابی طالب، بس اسے چاہیے، اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ یہ امر غیب کا صیغہ ہے۔ جو میرے سامعین گرامر سے واقفیت رکھتے ہیں ان کی میں سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فل ینظر، بس اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا علم، حضرت نوح علیہ السلام کا فہم و فراست، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حلم و حوصلہ، حضرت یحییٰ بن زکریا کا زہد و تقوی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوصلہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جلال، حضرت یوسف علیہ السلام کا جمال، یہ تمام خصوصیات دیکھنا چاہتا ہے، تو بس اس کے لیے لازم ہے وہ حضرت علی بن طالب کو دیکھے۔ واہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فہم و فراست، اگر 2 منٹ ہوں تو میں آتا ہوں آپ کی طرف۔ وہ فہم و فراست جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، یہ کوئی سمجھے کہ یہ انبیاء کرام کے ساتھ مقابلہ یا برابری، یہ ہرگز نہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ ہرگز نہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ علم عطا فرمایا تھا، فہم و فراست عطا فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے صدقے سے مولا کائنات کو عطا فرمایا۔ واہ سبحان اللہ۔